دوسری بات ڈاکٹر صاحب نے جو وہ بھی ایک ان کا مستقل موضوع ہے کہ پاکستان میں اسلامی انقلاب جو ہے یہ انتخابی طریقے سے بھی نہیں آ سکتا اور ضیائی طریقے سے بھی نہیں آ سکتا. یہ دو طریقے انہوں نے بیان کیے. یہ ضیاء الحق کا دور تھا 1984 اور وہ بھی مرد مومن مرد حق تھے اور وہ اس وقت تبدیلی سرکار تھے. تو ان کا بھی کہنا یہ تھا کہ اسلام آیا کہ آیا. وہ علیحدہ بات ہے 10 سال کے بعد کہنے لگے آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. ٹیم اچھی نہیں ملی نا, اب والوں کو ٹیم نہیں اچھی ملی, ان کا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا. تو وہ ٹائم فش ہو گیا. تو وہ یعنی ایک ضیائی طریقہ تھا. اور ہماری عام دینی جماعتیں الیکشن میں جاتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کا یہ بھی ایک مستقل موقف رہا ہے کہ الیکشن کے راستے سے انقلاب نہیں آ سکتا, کیونکہ الیکشن کا یہ سارا جو بچھایا ہوتا ہے جال کہہ لیجئے, جو بھی آپ اسے کہیں ڈھونگ جو رچایا ہوتا ہے, تو یہ رچایا اس لیے گیا ہوتا ہے کہ کچھ مخصوص لوگوں کے ساتھ ہی یعنی اقتدار یہاں سے وہاں اور وہاں سے وہاں چلا جائے. عمران خان ہٹے تو نواز شریف آئے, یا نواز شریف نہیں تو بلاور آ جائیں, تو بس تھوڑے سے فرق کے ساتھ اپنے ہی بندے ہوتے ہیں. اختلاف کی نوعیت بہت معمولی ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں کوئی جو ہے وہ خادم حسین رضوی آ جائے, اب باہر والا بندہ آ گیا نا, اس کلب سے باہر کا بندہ آ گیا. تو یہ تو ساری اپنی برادری ہے نا, یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے اسی میں سے کوئی یہ بھی اور وہ بھی اور وہ بھی, تو رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں. اوپر سے یہ تھوڑے بہت حکمران کی شاعری ہے نا. تو قوم میں یوتھ کو یوتھیا بنانے کے لیے یہ کام چلتا رہتا ہے. باقی یہ کہ اندر خانے تو کوئی اتنا بہت بڑا فرق نہیں ہوتا. تو یہ آپس میں ان کی, وہ بلکہ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ یہ ہوتے تھے کہ یہ جاگیرداروں کی میوزیکل چیئر گیم ہے الیکشن. اور اقبال نے بھی الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے, اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گنڈے. اور بلکہ وہ بھی کہ میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ, نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے. یعنی اگر اس میں تو کوئی دیندار بھی جائے گا اسی رنگ میں رنگا جائے گا, وہ جو الیکشن کا رنگ ہوتا ہے اسی میں رنگا جائے گا. اور یہ بھی کہ اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری, شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ, بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مورائے ناچیز, فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ. وہ جو اصل شیطان جو اس نظام کو لے کے چل رہے ہیں, تو وزیر اعظم صاحب کو بھی اصل گیم کا نہیں پتہ ہوتا ہے. وہ بھی ایک معمول ہوتا ہے, سبجیکٹ ہوتا ہے. وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اتھارٹی ہے, لیکن وہ اس کے پاس وہ اتھارٹی ہوتی نہیں ہے. لہٰذا اس کو تو بھول جائیں. اور اب تو اس کے تجربے بھی ہو گئے, مصر میں مرسی صاحب کے ساتھ جو ہوا, اور ابھی تو وہ لیکس بھی آ گئی نا کہ 70 میں جماعت اسلامی جیت رہی تھی, خود ایجنسیوں کی رپورٹ تھی, نہیں جیتی. اور اب تو آپ بھول ہی جائیں نا, جب سے الیکٹرانک مشین جب کرے گی الیکشن تو وہ تو ڈی آر ایس بدل دیتی ہے. ورلڈ کپ کے میچوں میں ڈی آر ایس بدل جاتے ہیں. وہ گیند جو ہے جو ایسے آنکھ سے دیکھو تو لگتا ہے مڈل اسٹمپ کو لگے گی, اور ڈی آر ایس میں دیکھو تو وہ وائٹ کے قریب ہوتی ہے. تو ایسا بھی ہو جاتا رہا ہے. تو یہ تو پھر بہرحال یہ تو کہانی ہی ہو جائے گی. اوپر سے نادرا کا ڈیٹا بھی سارا چوری ہو گیا ہے. تو اب تو مطلب وہ میرے ہاتھ لگ جائے تو میں جتنی مرضی ووٹیں ڈال دوں. سمجھ آ گئی نا بات کی. تو اب تو کہانی ہی اور ہو گئی ہے. لہٰذا الیکشن والا کھاتا تو پہلے بھی بند تھا, تو اب مہا بند ہو گیا. ضیائی طریقہ کیا ہے جی کہ بھائی وہ سنار کی ٹھک ٹھک سے ہو جائے, گریجولی سلولی اینڈ اسٹڈیلی. تو وہ جب آپ بندہ اسٹڈی جو ہے نا وہ جاتا ہے وہ کچھوا, تو خرگوش تو سویا ہوتا ہے لیکن وہ تو شکاری بیٹھا ہوتا ہے پہلے سے, اور وہ سارے کیے کرائے پہ اتنے میں بندہ بدنام ہو جاتا ہے. دیکھیں کرنے کے آپ کے پاس سال 1.5 سال ہی ہوتا ہے, پہلے 20 مہینے ہی ہوتے ہیں. کر جو جدھر آپ رخ لے لیں. اس کے بعد اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو آپ اتنے بدنام ہو چکے ہوتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے آپ کو ٹھکانے لگا. تو یہی گیم ہے. یہ جو الیکشن میں یہ بھی چکر ہے ہمارے ملک میں, نیچے آپ کی قومی اسمبلی ہے, اوپر سینٹ ہے. اگر آپ کوئی خدا نہ خواستہ کسی حادثے کے نتیجے میں کوئی جیت کے آ ہی جائے, ٹھیک ہے, تو قومی اسمبلی میں اکثریت ہوگی, سینٹ میں تو نہیں ہے نا. سینٹ میں تو اگلے 2.5 سال کم از کم بعد اس کو جا کے نمائندگی ملے گی. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو قانون سازی نہیں ہو سکتی جب تک کہ سینٹ نہ, یعنی آپ نے قومی اسمبلی سے ایک بل پاس کر کے بھیج بھی دیا, وہ سینٹ میں جا کے رک جائے گا.
اور 2.5 سالوں میں آپ بدنام ہو جائیں گے.